جاؤت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطیبین الطاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا فارق البحور کما فرقت البحر لموسیٰ علیہ السلام ویا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام ویا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک بحق دم الحسین علیہ السلام اللہم فل بنا ما انت اہلو ولا تفل بنا ما نحن اہلو یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجۃ ابن الحسن عسکری علیہ السلام۔ اے حسین مولا کے رب، حسین مولا کے صدقے میں حسین مولا کے سینہ اطہر کو ٹھنڈا کر دے ظہور حجت خدا کے ساتھ۔ اپنی زبانوں کو معطر کریں پاک صلوات کے ساتھ۔ اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم۔ بسم اللہ الوفی الولی الکریم الرحمن الرحیم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین اما بعد فقد اسم مہدی جل اللہ فرجہ شریف۔ دعا ہے کریم مولا آپ سب مومنین کا اس پاک ذکر میں آنا، بانیان کا یہ اہتمام، خرچ اخراجات، نظر نیاز، اقلیم امامت کا 12واں تاجدار، معصومین کی یادگار آقا و مولا سرکار سلطان زمین و زمن امام آخر الزماں اپنی بارگاہ میں نصرت میں شمار فرمائے۔ میرے عزت مآب سامعین، ماشاءاللہ ذمہ دار سے چہرے، آپ سب کی اگر اجازت ہو وقت اور ماحول کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند گزارشات اپنے مولا کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کر لوں جناب۔ رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ یہ سر بھی مجھے تیرے در سے ملا ہے۔ بڑی توجہ جناب۔ رتبہ جو میرے سر کو تیرے در سے ملا ہے، حالانکہ یہ سر بھی مجھے تیرے در سے ملا ہے۔ لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، واہ مولا ہمیں تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ میرے عزت مآب سامعین، جس طرح کہ ماشاءاللہ آپ سب کو یہ علم میں ہے، اسی جہاں ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، باہر کمرے کے ایک تختی لگی ہے، اس کے اوپر لکھا ہے دار الضیافت، دار مینی گھر، جگہ، ضیافت میننگ مہمان نوازی، کھانا کھلانا، ٹھیک ہے، آگے امام زمانہ، تو یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں نا، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں مہمان، جی جناب میں بسم اللہ، تو فرمایا گیا کہ یہاں ضیافت ہوتی ہے، مہمانداری ہوتی ہے، کھانا توش فرمایا جاتا ہے، سب کے لیے نہیں، اس میں الف لام میم داخل ہے، الف لام میم جو ہے یہ معرفہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہر بندے کے لیے یہ دروازہ نہیں کھلتا، صرف ان کے لیے جو امام زمانہ والے ہیں، اس لیے ایک یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، بس ہم اسی عنوان پہ ذرا گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے سامعین، اگر یاد ہو پچھلی نشست میں ہم ایک حدیث پڑھ رہے تھے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ،
جو شخص اپنی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، کفر شرک نفاق کی موت مر گیا۔ جی موضوع ذہن میں آگے جناب آپ کے؟ لو جی اب میں شروع کرتا ہوں۔ ہم جس کریم رحیم شفیق امام کی میرے دوستو ریت ہیں وہ شریک القرآن مظہر الایمان صاحب العصر والامر والزمان، وہ شہنشاہ عرش و کرسی خالق دو عالم مسجود آدم و بنی آدم، وارث توحید و رسالت، وارث نبوت و امامت، وارث عصمت و ولایت، وارث طہارت و شریعت، مالک طریقت و حقیقت، منتقم آل ابا، تاجدار حل عطا، بانی انما، مصدر نور خدا، وارث خون حسنین کریمین، امام المشرقین والمغربین، نور قلب و عین، صاحب الدارین والثقلین، والذین رب العرش العظیم، العلی العظیم، الکبیر الکریم، منبع سرچشمہ توحید و رسالت، منبع سرچشمہ بانی نور وحدت، مولا ملائکہ و انبیاء، کعبہ فقراء و اولیاء، مالک کون و مقام، امام الانس جاں، مراج العقول، محسن الاصول، صاحب بیت المعمور، صاحب دعوت نبویہ، سولت حیدریہ، عصمت پاک سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ عابدہ، شرفہ مشرفہ مریم کبریٰ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، حلم الحسنیہ، شجاعت الحسینیہ، عبادت سجادیہ، سار الباقریہ، اثار الجعفریہ، علوم القاظمیہ، حجج الرضویہ، جود التقویہ، نقاوت النقویہ، ہیبت عسکریہ، غیبت الہیہ، الف سے حقیقی آیت اللہ، بے سے بقیت اللہ، تے سے ترجمان کتاب اللہ، سے سار اللہ، جن سے جمال اللہ، ہے سے حجت اللہ، خے سے خاصت اللہ، دال سے دلیل اللہ، زال سے ذکر اللہ، را سے روح اللہ، زا سے زین اللہ، سین سے سر اللہ، شین سے شعر اللہ، سواد سے صراط اللہ، زواد سے زیب اللہ، توئیں سے طیب اللہ، طیب اللہ نہیں طیب اللہ، اللہ کی خوشبو، زوئے سے ظاہر اللہ، عین سے عین اللہ، غین سے غفران اللہ، فے سے فلاق الہام کھوپڑیوں کو چیر دینے والا، قاف سے قدرت اللہ، قاف سے کلمت اللہ، لام سے لسان اللہ، واو سے وجہ اللہ، ہے سے حیبت اللہ، یہ سے یا صاحب العصر والزمان، اللمان اللمان، من فتنة الزمان، من جور الزمان، من شر الشیطان، منعم و منان، مؤذن و آذان، بشیر و نذیر، سراج و منیر، علی کل شیء۔ ظہور مولا صاحب الزمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ کیا تیر و کماں، کیا نوکے سنا، کیا گرز گراں، کیا تیغ و تنم، اور کیا ٹینک، کیسے میزائل، کیسے راکٹ، کیسے ایٹم بم، سامان حوث، اسباب ستم، انسان کا لہو پینے والے، انسان کی صورت میں یہ صنم، کھل جائے گا ہر ایک ظالم کا بھرم، پردہ جب وہ سرکائے گا سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا۔ آپ کی محبتوں کا، آپ کے پیار کا بہت شکریہ میرے سامعین۔ اسلامی منتھ کے لحاظ سے یہ کون سا منتھ چل رہا ہے؟ رجب، ٹھیک ہے جناب۔ ماشاءاللہ جانتے ہیں، ذمہ دار چہرے سامنے ہیں۔ رجب کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ ایک چشمہ ہے، ایک نہر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں زرارہ مولا میر کائنات کے اصحابہ باوفا میں سے ہیں، یہ زرارہ روایت کرتا ہے۔ زرارہ پوچھتا ہے، دریائے دجلہ کے کنارے سفر کر رہے ہیں، مولا میر کائنات سے پوچھتا ہے سرکار پانی کے نیچے کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں پانی کے نیچے ریت ہے۔ مولا کیا ثبوت ہے کہ ریت ہے؟ مولا کے پاس جو عصا تھا پانی پہ لگا، پانی ہٹا، فرمایا وہ دیکھو ریت ہے۔ مولا میں جا کے دیکھوں؟ فرمایا ہاں جا کے دیکھ۔ مولا ایسا نہ ہو، اب یہ حسن تعلیل ہے، مولا ایسا نہ ہو میں دیکھنے جاؤں پیچھے سے پانی چل جائے، سرکار میرے ساتھ اگر آپ پسند فرمائیں۔ فرمایا چلو آئے، جب ریت تک آئے، مولا اب ریت کے نیچے کیا ہے؟ مولا نے جب عصا لگایا، ریت ہٹی تو دیکھا کہ جناب ایک نہر جس کا پانی مثل دودھ کے، شہد سے زیادہ شیریں، جی مثل دودھ کے،
شہد سے زیادہ شیریں آپ نے پیا ہے؟ جی پیا نہیں، جس نے بتایا وہ ذمہ دار ہے۔ زرارہ کہتا ہے جب وہ نہر دیکھی، اس کا بہاؤ، اس کی شائننگ، کمال اس کی پانی کی خوشبو، میں بے ساختہ ہو کے اس کا پانی کا بہاؤ اس کا دیکھ کر میں ہاتھ بڑھانے لگا کہ چلو میں پانی لیوں، اور تو جیسے میں نے ہاتھ بڑھایا مولا فرماتے ذرا رک، یہ تیرے لیے نہیں ہے۔ مولا یہ کمال کا یہ نظام سرکار یہ چھپی ہوئی کیوں ہے؟ تو زرارہ کہتا ہے اس وقت شہنشاہ امیر کائنات پہ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، اور فرماتے ہیں بے فدائی بے ابی وانت امی، میں فدا ہو جاؤں اس پر، صرف میں نہیں، امی میرے ماں باپ قربان ہو جائیں جس کے آنے پہ یہ نہر ظاہر ہوگی۔ سرکار کون ہے وہ جس کے آنے پہ یہ ظاہر ہوگی؟ اس وقت میرے مولا سر پہ ہاتھ رکھ کے کرتے ہیں میں قربان جاؤں، وہ میرا لال مہدی ہے۔ یہ اللہ کے چھپے ہوئے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جب ان خزانوں کا وارث ظاہر ہوگا یہ بھی ظاہر ہو جائے گی۔ مولا میں نے جو ہاتھ بڑھایا ہے کیا پی لوں؟ فرمایا یہ زرارہ صرف اور صرف ریت مہدی کے لیے ہے۔ مولا میں جو ہاتھ بڑھا بیٹھا ہوں اگر اجازت دو پی لوں، کوئی تو وظیفہ بتائیں، کوئی تو عمل بتائیں، جو میں پی لوں کوئی تو وظیفہ ہوگا۔ میرے مولا فرماتے ہیں اچھا زرارہ اگر تو اتنا ہی بے تاب ہے نا تو پھر کم از کم 3 مرتبہ صلوات کاملہ پڑھ میرے مہدی پہ۔ زرارہ کہتا ہے میں نے صلوات کاملہ پڑھی، پھر میرے مولا فرماتے ہیں ہاں زرارہ اب تو پڑھ، میں بسم اللہ کا، اب تو پانی پی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ صلوات کاملہ ہے کیا؟ اگر ماشاءاللہ مفاتیح الجنان میں بھی دیکھیں آپ کو پتہ ہے جب جناب یوسف زندان میں تنہا رہ گئے تھے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، الزام تراشیاں حد سے بڑھ گئیں، تو جب جناب یوسف پیغمبر خدا تھوڑے سے افسردہ ہوئے، تنہائی محسوس کی، تو جناب جبریل امین آئے، آ کے فرمایا اے یوسف پریشان نہ ہو، اللہ کہتا ہے تو اس صلوات کا وظیفہ کر، اللہ تیری مشکلیں آسان کر دے گا۔ رائے خشنودی حجت کبریاء یوسف زہرا، شہنشاہ ختم امامت امام زمانہ علیہ السلام، بلند تر صلوات۔ تو صلوات کا حملہ ہے کیا؟ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا، یا رب محمد وآل محمد، اے محمد و آل محمد کے رب، صلی علی محمد وآل محمد۔ اب جو لفظ صل ہے پورے درود میں، یہ لفظ صل ہی جو ہے نا یہ قابل غور بات ہے میری عزت مآب۔ صل کا ترجمہ یا رحمت کیا جاتا ہے، یا پھر دوسرا ترجمہ جو گرامر کی ذرا گہرائی میں جاتے ہیں، جس طرح کہ علماء اہل سنت میں کوکب دری والے اہل سنت کے عالم ہیں، لیکن باتیں انہوں نے جو لکھ دی ہیں جی وہ تو ماشاءاللہ شیعوں سے بھی آگے لکھ گئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی صل کا مطلب ہوتا ہے واصل کرنا، ملانا، متصل شابش کرنا، واصل کرنا۔ تو فرمایا اب اس کا ترجمہ صلی علی محمد وآل محمد، اگر یہ کرو اے اللہ تو رحمت فرما محمد و آل محمد پر، جی بسم اللہ جو خود رحمت للعالمین ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر یہ ترجمہ کر لیں اے اللہ تو واصل کر، ہمیں بھی ان کے لشکر میں جوڑ دے، ہمیں بھی اس گھر سے ہماری بھی نسبت جوڑ دے، کن سے؟ محمد و آل محمد سے۔ آگے کیا فرمایا؟ اجل، پڑھتے ہو نا تو ایک دفعہ درود پڑھیں سارے ایک دفعہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سمجھ میں آ گیا اس کا؟ اچھا اب کچھ کہتے ہیں وعجل فرجہم، یہاں پہ سٹاپ کر دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اجل فرجہ آل محمد کہتے ہیں، اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں نا اجل فرجہم، وہ اس لیے یہاں پہ رکتے ہیں کہ جب ہم آخر میں پھر کہیں گے اجل فرجہ آل محمد، اب آخری لفظ کون سا آیا؟ تو جب آخری لفظ آیا اس کا مطلب پھر درود پڑھو، کیونکہ حکم ہے نا کہ جب بھی نام آئے، اگر یہ تھوڑا سا یہ علم کی بات ہے، اگر بسم اللہ پسند آئے تو اچھا جی، تو
اب جو لفظ سل ہے اس میں آپ نے یہی کہا کہ ہمیں جوڑ دے، جو اس میں لفظ ہے اجل فرج آل محمد، اجل یہ لفظ تھوڑا سمجھنے والا ہے۔ اجل کا لفظی مطلب یہی ہے کہ جلدی فرما فرج خوشیوں میں، اجل فرج آل محمد، آل محمد کی خوشیوں میں جلدی فرما۔ اب میرے دوستو بس اتنا تھوڑا سا جواب دے دیں اگر آپ بیدار ہیں کہ آل محمد کی خوشیاں کس کو کہتے ہیں؟ آل محمد کی جو آپ نے درود میں کہا ہے جل فرج آل، عربی میں آپ نے کہہ دیا ہے، اگر آپ اس پہ آپ غور کریں جل فرج آل محمد، یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آل محمد کی خوشیوں میں بولو جلدی فرما، پریشان ہو گئے آپ۔ آل محمد اجل فرج آل محمد کیا مطلب؟ آل محمد کی خوشیوں میں، اس کا مطلب اگر آج ہم نے یہاں بیٹھ کے یہ ایک بیان دیا ہے کہ ان کی خوشیوں میں جلدی فرما، تو پھر ہمیں اس پہ تھوڑا سا سفر کرنا چاہیے ذہنی طور پہ کہ کیا آل محمد کے گھر میں خوشیاں نہیں ہیں؟ تھیں، ظالم امت نے لوٹ لی ہیں، سب کو پتہ ہے نا ظالم امت، اسی لیے تمہارے گھروں میں بھی یہ سیاہ پرچم لگے ہوئے ہیں۔ یہ سیاہ پرچموں کا لہرانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس گھر کا کوئی عظیم رہنما ہے جو بے جرم و بے خطا مارا گیا ہے، اس گھر کی خوشیاں لوٹ لی گئی ہیں۔ اس لیے آپ کے چھٹے مولا نے یہ فرمان ذیشان جاری کیا تھا، جو بندہ اس طرح درود پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، جو اس طرح درود پڑھے گا اجل فرجہم کہے گا، مولا فرماتے ہیں میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں اس کو تب تک موت نہیں آئے گی جب تک اپنے زمانے کے امام کا دیدار نہیں کرے گا۔ تو اس لیے تھوڑا سا غور و فکر کے ساتھ ہمیں اگر ہم سفر کریں گے، کار ہم سب کچھ رہے ہیں الحمدللہ، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کر لاشعوری میں رہے ہیں، کر سب کچھ رہے ہیں، ہمیں وہ تھوڑا سا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جس طرح کہ ہم نے جو اپنا حدیث پڑھی تھی کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہلیت کی موت مر گیا۔ پچھلی دفعہ جن دوستوں کو یاد ہوگا ہم نے لفظ امام زمانہ، زمانے کے امام کی کیا اہمیت ہوتی ہے اس پہ ہم نے آپ کو مثال دی تھی علی بن حمزہ بطینی والی، کہ دیکھ لیں کہ ایک زمانے کے امام کی اگر پہچان نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، تو اس کا ایمان پیچھے 7 اماموں 7ویں مولا کا یہ بیت المال کا خزانچی ہونے کے باوجود مولا رضا فرماتے ہیں یہ کفر کی موت مرا ہے۔ تو زمانے کے حوالے سے ہم نے کوشش کی تھی آپ تک بات پہنچانے کی۔ آج جو لفظ ہے ہمارا طلب وضاحت وہ ہے جہلیت۔ جہلیت کیا لفظ ہوتا ہے میرے دوستو؟ اس کے بارے میں ہم اپنی رائے نہیں قائم کریں گے، اپنے چھٹے مولا سے عرضی کرتے ہیں، اپنے مولا سے پوچھتے ہیں۔ مولا کی بارگاہ میں بھائی جان ایک شخص آیا حارث بن مغیرہ، یہ حارث بن مغیرہ آ کے یہی حدیث بیان کر کے تو مولا سے علم کی بھیک، علم کی خیرات مانگتا ہے کہ سرکار یہ لفظ جاہلیت کے بارے میں ذرا فرمائیں کہ جاہلیت کیا ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ حارث بن مغیرہ یاد رکھنا، عرب میں یہ ایک رواج تھا کہ جب بھی کسی کو 3 لفظ کہنے ہو نا اکٹھے، کافر، مشرک، منافق، تو اس کو ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے جاہلیت، یعنی کہ بہت بڑی یہ بد دعا ہے۔ دوسرے لفظوں میں عرب میں کہہ لیں یہ گالی ہے۔ لفظ جاہلیت کیا مطلب؟ کفر، شرک، نفاق۔ جاہلیت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ یہ چھٹے مولا فرما رہے ہیں کہ جو بندہ وقت کے امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ کیا ہے؟ وہ مشرک بھی ہے، وہ کافر بھی ہے، وہ منافق بھی ہے۔ آسان سی بات ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں جناب کہ ایک بندہ مشرک ہے، اب وہ مشرک کی بیماری سے، مشرک کے شرک کے دائرے سے نکلنے کے لیے کیا تلاوت کرے گا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب اس نے لا الہ الا اللہ تلاوت کر لیا تو اس کا مطلب اب وہ مشرک نہیں رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو ادھر مولا کیا فرما رہے ہیں کہ وہ جاہلیت کی موت مر گیا، یعنی کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود اگر اس کو امام زمانہ کی معرفت نہیں ہے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود مشرک ہے۔ بھئی کربلا کے میدان میں آ جائیں، کیا وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے؟ حافظ شاباش قاری قرآن نہیں تھے؟ وہ سب کچھ تھے نا۔ تو اس لیے پھر آپ یہ ماشاءاللہ زیارت لکھی ہے، آپ لعنت بھیجتے ہیں نا ان پہ، وجہ
کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ جب وارث لا الہ کو نہ پہچانا؟ یعنی کہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتے تھے، اب لا الہ الا اللہ پڑھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کا مطلب لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود پھر مشرک کے مشرک، پھر مشرک کے مشرک۔ اس کا مطلب خالی لا الہ الا اللہ پڑھنا کارآمد نہیں ہے میرے دوستو۔ اچھا جی، اگر ایک بندہ کافر ہے، کفر کرتا ہے، تو دائرہ کفر سے نکلنے کے لیے کیا رائج کروایا جاتا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ جس نے اقرار رسالت کر لیا وہ دائرہ کفر سے نکل گیا۔ تو خدا کی قسم تیرے مولا فرما رہے حارث بن مغیرہ، یاد رکھنا بے شک ساری زندگی محمد رسول اللہ لبیکہ لبیکہ کا شور مچاتا رہے، اگر زمانے کے امام کی معرفت نہیں، محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود پھر مشرک کا مشرک ہے، پھر کافر کا کافر ہے۔ اچھا جی، آگے آگے جناب علی منافق اگر منافق کے دائرے سے نکلنا ہے پھر کیا پڑھے گا وہ؟ علی ولی اللہ۔ میرے عزت مآب سامعین، یہاں اپنا معیار سماعت تھوڑا سا بلند رکھنا، کوئی بات نہیں، بسم اللہ کھلی آپشن ہے، اس پہ سفر کیجئے گا، مصلی پہ سوچئے گا، بیٹھئے گا ضرور۔ حالات ایسے ہیں حسن جان کہ ہر بندہ کہتا ہے جی کدھر جائیں اس پورا شوب زمانے میں، ہر بندہ آتا ہے ایک اپنی تاریخ سنا دیتا ہے، کتابوں سے کتابیں نہیں ملتی، مولوی کا بیان مولوی سے نہیں ملتا، خطیب کا بیان خطیب سے نہیں ملتا۔ کیا یہ آج ہی ہے؟ پہلے نہیں تھا؟ یہ تو ہر شاباش، یہ تو ہر دور میں رہا، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ کب تک ہم ایک دوسرے پہ انگلی اٹھاتے رہیں گے؟ جی تو اس طرح تھے میں اس طرح؟ کب تک؟ ہمارے بزرگوں نے، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب سے یہ عمل کتابوں میں لکھ کے دیا تھا۔ اگر مفاتیح الجنان گھر میں ہو جناب تو کچھ زحمتیں ہماری ذاتی بھی ہیں، ذاتی طور پہ ان چیزوں پہ سٹینڈ لینا ہے ہم نے۔ اگر آپ کو اتنی اہمیت ہو تو ذاتی طور پہ بھی 2 رکعت نماز توسل امام زمانہ کتاب مفاتیح الجنان میں لکھی ہے۔ مولا کو اگر مس کرتے ہو تو جس طرح کہ منگل کا دن گزار کے رات کو یہ 2 رکعت نماز، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ، 3 شب یہ نماز ہے، پڑھو، اپنے مولا سے یہی عرضی کرو، مولا بے دین نہ مارنا، مولا میرا اپنوں میں شمار فرما، مولا مجھ پہ نگاہ ترس فرما، مولا حالات جو ہیں وہ بالکل میرے بس سے باہر ہوتے جا رہے ہیں، مولا تیری بارگاہ میں آؤں تو مولا میرا تیرے غلاموں میں شمار ہو۔ تو میری عزت میں آپ سے تھوڑا سا ذاتی طور پہ بھی سفر کریں گے انشاءاللہ، پھر منزل دور نہیں ہے۔ یہ تو آپ ماشاءاللہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ وہ لجپال گھرانہ ہے کہ اس در سے کوئی سائل شاباش خالی جاتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ آئے کیا کرنے تھے؟ آئے دنیا کو دین دینے تھے، آئے حق دینے تھے۔ افسوس کہ ادھر وہ کیا کہا جی ڈاکٹر اقبال نے، اگر کسی کو شکوہ جواب شکوہ یاد ہو، ہم تو مائل بکرم ہیں، سائل ہی نہیں کوئی۔ تو یہ تیرے مولا کے بارے میں فرمایا گیا تھا، یہاں تک تو رفاع نے لکھا، تیرے وقت کے امام فرماتے ہیں میں وہ مہدی ہوں جو اپنے شیعوں کا لباس بنا کے بیٹھا ہوں، مانگنے والا ہی کوئی نہیں ہے، میں لباس بنا کے بیٹھا ہوں۔ جی تو جناب ہماری بات چل رہی تھی، اگر شرک سے دائرے سے نکلنا ہے تو لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرو، اگر کفر کے دائرے سے نکلنا ہے تو محمد الرسول اللہ کا وظیفہ کرو، اگر نفاق منافقت کے دائرے سے نکلنا ہے تو علی ولی اللہ۔ آگے کیا فرمایا؟ خدا کی قسم یہ بات اگلی خطرناک ہے، کتاب کا نام نوٹ کر سکتے ہو، ہماری شیعوں کی تو باتیں اس سے بھی سخت ہیں۔ کتاب کوکب دری میں اہل سنت حسن جان اہل سنت بندے نے یہ بات لکھ دی ہے کہ علی ولی اللہ پڑھو، لیکن یاد رکھنا لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا، علی ولی اللہ پڑھا، اگر زمانے کے علی کو نہ پہچانا سارا کچھ بیکار ہے، سارا کچھ بیکار ہے۔ جس طرح کہ کربلا کے میدان میں کتنے ایسے تھے، اشعث بن قیس کون تھا؟ یہ تو اس وقت علی ولی اللہ بھی پڑھتا تھا، لیکن جو وارث علی ولی اللہ تھا، جو وارث رسالت تھا، جو وارث توحید تھا۔ تو میری عزت مآب سامعین، اگر آپ کو یہ اندازہ ہوا ہو جاہلیت کے حوالے سے کہ وقت کے امام کی معرفت کا ہونا اتنا ضروری ہے، کیا کہا ایک عالم دین نے کہ مولا جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا۔ تو میرے عزت مآب سامعین، یہ سارے معاملات، یہ حدیث قصہ سے لے کے آگے جتنے بھی مولا کے حوالے سے پروگرام کیے جائیں،
یہ سارے کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا. وہ مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو بلایا جائے, ان کو وعدہ نصرت یاد کروایا جائے. بے شک. کربلا کے میدان میں کیا مولا نے کچھ مانگا ہم سے بھائیان؟ کربلا کے میدان میں کچھ مانگا. اگر مانگا تو کیا؟ حل من ناصر. کیا صرف یہ کربلا میں یا اس سے پہلے بھی تھا؟ بھائیان پہلے بھی تھا. وہ یاد کریں زمانہ رسالت جب پیغمبر خدا نے کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, کون اس نیک مشن میں میری نصرت کرے گا, میری مدد کرے گا, میری ہیلپ کرے گا؟ کہاں دانا؟ تو پھر آگے مولا امیر کائنات کا زمانہ دیکھ لیں. جب نصرت مانگی تو مولا امیر کائنات 13 سال کے کھڑے ہوئے, انا ناصروں کا یا رسول اللہ, میں آپ کی نصرت کروں گا. کیسی نصرت کی؟ پھر وہ نصرت کیا تھی اس کے حوالے جلدی ایک آپ کو واقعہ سناتا چلو. جب بھی پیغمبر خدا نکلتے ہیں نا پیغام اسلام لے کے, تو وہ جو کفار مکہ تھے ملعون, وہ خود تو آگے نہیں آتے تھے سنجان, چھوٹے بچوں کو اخروٹ دیتے کہ لو یہ اخروٹ, بس جہاں بھی یہ تبلیغ شروع کریں وہاں تم شور مچا دو, بدتمیزی کرو. اب وہ بچے ہوتے, سرکار نے اپنے چچا عمران کو کہا تھا چچا جان یہ بچے تنگ کرتے ہیں. سرکار عمران نے ان کے بزرگوں کو کہا کہ بھئی دیکھو یہ بچے تنگ کرتے ہیں میرے محمد کو. انہوں نے آگے سے کہا لو جی بچے تو بچے ہیں, ہم ان کا کیا کریں. فرمایا دیکھ لو میں پھر آخری بار کہہ رہا ہوں یہ تمہارے بچے ہیں, پھر بچہ کل میرا بھی ساتھ آئے گا. جب وہ نہ مانے تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا میرے بھتیجے محمد پریشان نہ ہو, تیاری کر, کل آپ نے تبلیغ کرنی ہے. تو جب تبلیغ کی باری آئی سرکار چلے. مولا امیر کائنات کا 55 تھا, تاریخ نے 8 سال کی ایج لکھی ہے یا اس سے بھی کم ہے. فرمایا یا علی, کتنا پیارا لگا ہوگا سرکار عمران نے جب کہا ہوگا یا علی میرے قریب ہو جی. فرمایا نصرت کرو. کیسے نصرت کرنی ہے جناب؟ اب نصرت, پہلی نصرت بتاؤں کیسے کی؟ صاحب تاریخ ہمارے اکابرین علماء لکھتے ہیں کہ جب باپ نے اپنے لگتے جگر کو نصرت کے لیے بھیجا نا تو کھجوریں منگوائیں, کھجوریں دیں, یا علی یہ لو کھجوریں. مولا نے اس پوکر میں بھی کھجوریں, ادھر بھی کھجوریں, ادھر نصرت. جیسے ہی آقا دو جہاں آگے چلے دین اسلام کا پیغام لے کے, پیچھے سے جناب وہی بدتمیز بچے. اب مولا امیر کائنات سبحان اللہ, مجھے معاف کر دینا حسن تعلیل کا جملہ ہے, بڑے انداز سے پیارے انداز سے کھجور نکالی, کھجور منہ میں, گٹک نکالی, گٹک انگلی میں رکھ کے ایسا نشانہ لیا, کسی کا کان زخمی, کسی کا ناک زخمی. جناب ادھر فرماتے ہیں انا ناصروں کا یا رسول اللہ. ہمارے یہ بات کرنے کا مقصد تھا کہ یہ نصرت صرف کربلا میں نہیں مانگی گئی. یہ نصرت رسول پاک سے دیکھ لیں کہ پہلے دن سٹارٹ ہی نصرت سے ہو رہا ہے. پھر جنگ صفین کے میدان میں دیکھ لیں مولا امیر کائنات کہہ رہے ہیں کون نیک مشن میں میری نصرت کرے گا. ہر دور میں یہ نصرت رہی ہے. تو میری عزت مآب سامعین, خدا را ہمت کرو, نصرت کے حوالے سے سیریس ہو جاؤ. اتنے سیریس کم از کم تمہیں پتہ ہونا چاہیے میں جس کی نصرت کر رہا ہوں یہی حق کا امام ہے. اگر ہم اپنے نصرت کے معاملات میں ذرا بھی مس بہیو کر گئے تو یاد رکھنا پھر خدا کی قسم کربلا ہماری کیا ہے؟ درسگاہ ہے. تو کربلا ہمیں پکار کے کہہ رہی ہے بڑے ایسے تھے کہ جن کی ساری زندگی کی اول وقت کی نماز قضا نہیں. ان میں ہمارے نجم الحسن قراربی صاحب نے جی پہلا بندہ کون لکھا ہے؟ شمر. وہ بندہ ہے ملعون, ساری زندگی کی اول وقت کی نماز قضا نہیں ہے. لیکن افسوس کہ اس نے زندگی میں یہ فیصلہ ہی نہیں کیا کہ نماز منزل ہے یا رستہ. نماز منزل ہے یا رستہ یہ سمجھ ہی نہیں سکا. روزہ منزل ہے یا رستہ, ذکر پاک, کربلا کی زیارت منزل ہے یا رستہ. اگر ہم یہ سب سمجھ لیں, دیکھیں نا ہمارا حق کا سیدھا راستہ, اس کا مطلب کربلا بھی راستہ ہے منزل نہیں. نماز راستہ ہے منزل نہیں. روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, سارے معاملات, لنگر, نیاز, ذوالجناح, یہ کیا ہے جی؟ یہ سب راستے ہیں, منزل نہیں. جی منزل کیا ہے؟ کربلا والوں نے بتایا منزل وقت کا امام ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا, جو مقدر میں ہے وہ تو مل ہی جائے گا. جو مقدر میں ہے
وہ تو مل ہی جائے گا، مولا وہ عطا کر جو مقدر میں نہیں۔ اب سوال پیدا ہوا نا، جی مقدر میں پھر کیا نہیں ہے؟ سوچو کیا نہیں ہے مقدر میں؟ اللہ نے بن مانگے سید بادشاہ کیا نہیں دیا؟ بن مانگے اولاد دی، رشتے دیے، کیا کچھ نہیں دیا؟ جی وہ کون سی چیز ہے جو مقدر میں نہیں؟ میں کہتا ہوں انسان ہونا سب کے مقدر میں نہیں۔ کتنے جانور ہیں؟ اچھا جی انسان ہونا سب کے مقدر میں ہے، لیکن مسلمان ہونا سب کے مقدر میں نہیں۔ ہمیں مسلمان ہونا سب کے مقدر میں ہے، لیکن مومن ہونا سب کے مقدر میں نہیں ہے۔ اگلا جملہ بھی جناب آپ تک پہنچا دوں، خدا کی قسم میں کہتا ہوں شاید مومن ہونا بھی سب کے مقدر میں ہے، لیکن ناصر امام ہونا سب کے مقدر میں نہیں ہے۔ پھر ہمیں اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے کربلا میں ہی اترنا پڑے گا۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، لیکن ایسی قسمت نے یاوری کی، ایسے مقدر کے سکندر نکلے کہ این ٹائم پہ لبیک یا امام کہہ کے علیہ السلام کی صف میں آ گئے۔ کیا ان کی زندگی میں تھا؟ مثلا کیس نصرانی تھا، عبداللہ ڈاکو تھا، وہاب ابن عبداللہ قلبی نصرانی تھا، وہ بھی کیا کیا، کیا کر گئے جناب کہ وہ علیہ السلام ہو گئے۔ اور دوسری طرف دیکھ لیں کیا پایا کلمہ پڑھنے والوں نے سوائے لعنت کے؟ کس چیز نے ان کو علیہ السلام بنا دیا؟ تو ایک ہی جواب ملے گا، جی اور تمہیں کچھ نہیں سمجھ آتا، وہ نصرت امام تھی جو ان کو اس معیار پہ لے آئی۔ تو نصرت امام میرے دوستو یہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے، یہ نصیب میں نہیں ہے۔ تو یہی ہماری عرضی ہونی چاہیے، مولا اس قابل ہے نہیں، ہم پہ رحم فرما، مولا آج کی رات ہم پہ کرم فرما، نگاہ ترس فرما، ہمارا اپنوں میں شمار فرما۔ مولا جو ابھی میرا خیال ایک بھائی قصیدہ پڑھے تھے، شاید مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ میں سر کے بل چل کے بھی پہنچوں گا، ایسے ان کا شعر تھا، اگر زندہ ہوا، ایسے شعر تھا نا کچھ، زندہ ہوا تو سر کے بل۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ نہ کہو زندہ ہوا، کیا مجال ہے مولا بلائے اور مردہ بھی نہ بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ لکھو اس شعر پہ اس کو بتا دینا، یہاں یہ کہو میں جہاں بھی ہوا سر کے بل پہنچوں گا۔ تو میرے عزت مآب سامعین، یہ عرضیات، یہ گزارشات کرنے کا مقصد تھا کہ اپنے وقت کے امام کو اپنی منزل سمجھیں۔ فاخرجنی من قبری، مر بھی گئے تو دعائے آیت میں پڑھایا جاتا ہے، تمہیں قبر سے بھی نکال لیا جائے گا۔ تو یاد رکھنا بندہ بیکار اگر اس کو عقل نہیں۔ آخری بات ایسی ہے، آپ ایگری کرتے ہیں؟ جی میں جی ضرور۔ اپنے کہ ہم اپنے روز و شب میں مولا کو کیسے شامل حال کریں، اس پہ 5 منٹ میں وہی آ رہا ہوں۔ جی بہت اچھی بات کی جی اپنے میں چلو ان کی بات کو، خدا کی قسم میرے دوستو، کچھ میرے سے سینئر بندے بھی بیٹھے ہیں، یہ سب سانسوں کے رشتے ہیں۔ کتنے ہم میں سے ہیں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، کسی نے جنازہ پڑھتے ہوئے کہا ہو میں جنازہ پڑھتا ہوں اپنی امی جان کا، اپنے ابو جان کا، سانسیں ختم، رشتے ختم۔ اس وقت وہ بھی کہتے ہیں اٹھاؤ میت، لاؤ میت، نلہاؤ میت، ایسے ہی ہوتا ہے نا، سانسیں ختم، رشتے ختم۔ ایک رشتہ ہے تیرا، وہ سانسوں کا نہیں ہے، وہ تیرا روح کا رشتہ ہے، اور وہ تیرا وقت کے امام کے ساتھ رشتہ ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا بندہ بیکار ہے بھائی جان اگر عقل نہیں۔ بے وقوف بندے کو پارٹنرشپ کرتا ہے، کوئی رشتہ داری کرتا ہے؟ بندہ بیکار اگر عقل نہیں، عقل بیکار اگر علم نہیں، علم بیکار اگر عمل نہیں، عمل بیکار اگر معرفت نہیں، اور معرفت بیکار اگر اس نے حق کے معرفت ادا نہ کیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جی آپ نے بات کی عقل سے، عقل نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جی اب عقل کی کیا تعریف ہے؟ عقل کسے کہتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا وہ ملاؤن مامون رشید کے دربار میں ان عباسیوں نے نا علمی مناظرے بڑے کروائے ہیں، یہ آپ کو یاد ہوگا، بڑے ہارون رشید بہت علمی مناظرے کرواتے تھے۔ ان کے دربار میں یہ ایک بحث چل رہی تھی عقل کے عنوان پہ۔ جی عقل کسے کہتے ہیں؟ وہ سارا دن صبح سے لے کے شام تک ایک بندہ دلیل دیتا، دوسرا اس کی رد پیش کرتا، جی عقل یہ ہے، عقل یہ ہے، کرتے 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 شام کو یہ لکھا گیا جی عقل یہ ہے جس سے انسان نفع اور نقصان میں تمیز کر سکے۔ یہ چیز فائدے والی ہے، یہ چیز یہ کیا ہے؟ مامون رشید کے دربار میں یہ بات لکھی گئی، وہ چونکہ بات کیا تھا تاریخ میں، یہ بات انہوں نے ڈائری میں رقم کر لی۔ اللہ کی قدرت، یا پھر میں یوں کہوں
کہ وارث عقل کی تشریف آوری ہوئی. سرکار والی خراسان بادشاہ تشریف لائے تو یہ بڑے فخریہ انداز سے کہتا ہے یا ابن رسول اللہ آج ہم نے عقل کی تعریف لکھی. مولا فرماتے ہیں ہم بھی تو سنیں کیا لکھی ہے. جی عقل وہ ہے جس سے انسان نفع اور نقصان میں تمیز کر لے. مولا فرماتے ہیں واہ اگر یہ عقل کی تعریف ہے تو پھر یہ تو گدھے کو بھی ہے. نفع اور نقصان کی بات ہے تو پھر یہ تمیز تو گدھے کو بھی ہے. یعنی کہ گدھا بھی جانتا ہے سوکھی گھاس کون سی ہے, سبز گھاس کون سی ہے, مجھے گھاس کون سی پیدا دے گی. توجہ ہے جناب کی. اب جب میرے مولا نے یہ کہا نا کہ یہ تو گدھے کو بھی ہے تو آگ بگولے ہو گیا. تو پھر آپ بتائیں یا ابن رسول اللہ پھر عقل کیا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں یاد رکھنا عقل کی تعریف وقت اتنی ہے کہ انسان اپنے وقت کے امام تک پہنچ جائے. عقل کی تعریف صرف اتنی ہے جس سے انسان اپنے وقت کے امام تک پہنچ. یہ اب جب میرے مولا نے یہ پیغام دیا پورے دربار میں سبحان اللہ واہ واہ کیا کہنے. تو مولا کے غلام تھے ابو سلط, وہ کہتے ہیں واہ مولا آج تو آپ نے کمال کر دیا. مولا فرماتے ہیں چپ کر, عقل ابھی بھی تعریف نہیں بتائی. تو مولا پھر عقل ہے کیا. مولا فرماتے ہیں ان کے لیے اتنی ہی تعریف تھی. عقل وہ ہوتی ہے جو دو نیکیوں کے درمیان تمیز کرے, چھوٹی نیکی کیا ہے بڑی نیکی کیا ہے, یہ ان کو دربار. لیکن ابو سلط یاد رکھنا عقل صرف ہوتی وہ ہے جو انسان کو اپنے وقت کے امام تک لے جائے. اگر انسان اپنے وقت کے امام تک نہ پہنچا تو یاد رکھنا پھر وہ کون سا عقل مند ہے. تو یہ سمجھ آ گئی انسان بیکار ہے اگر اس کو عقل نہیں. تو میرے دوستو یہ ساری گزارشات آپ کے لیے شکر الحمدللہ. یہ کیا مولا کا کم احسان ہے کہ ایسے گھر میں آنکھ کھولی جہاں سننے کو پہلے دن ہی علی علی ملا. یہ دیکھیں نا اذان ہو رہی ہو نا, اذان کے دوران کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہے تو تمہاری فقہ کا مسئلہ ہے کہ کوئی بات نہیں کام مکمل کمپلیٹ کر لو پھر آ جانا مسجد میں. لیکن جب اقامت پڑھی جائے اس اقامت میں کہہ دیا جائے قد قامت الصلاۃ اور یہ سن کے بندہ بیٹھا رہے, بتاؤ سارے پھر کیا حکم ہے. خطرناک حکم ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے. فوراً اگر آپ اٹھنے کے قابل ہیں چلو تو بزرگ ہے نا وہ اٹھ نہیں سکتا وہ الگ بات ہے. لیکن جب کہہ دیا جائے قد قامت الصلاۃ تو اس کا مطلب ریڈی سارے کام چھوڑو. ایسے ہی ہے, کبھی اس پہ بھی غور کرو. قد قامت الصلاۃ کا تو یہ مطلب ہے حکم ہے تمہاری فقہ میں, تو تم نے وہ آتے ہوئے گود والے بچے کو کیوں سنا دیا قد قامت الصلاۃ. پھر اس کا بھی تو حق بنتا تھا نا کہ وہ بھی کھڑا ہو جائے. نہیں, اس کو بھی قد قامت الصلاۃ کہہ کے آپ نے وارننگ دے دی ہے بیٹا باقی کام اپنی جگہ پہ, نصرت امام کا بلاوا آ جائے تو معافی نہیں ہے. یہ محبت یہ ولا میرے دوستو یہ ہمیں بچپن میں ہی لاشعوری میں بتا دی گئی ہے, سمجھا دی گئی ہے. آؤ اب جو ہمارے آنے کا یہاں مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جب تم ان کی عظمت ان کی فضیلت سنو تو تمہارے دل میں تمہارے ذہن میں شوق دیدار پیدا ہو, شوق وصل پیدا ہو, ان ہستیوں کو ملنے کا شوق پیدا ہو. اور جب ان کے مصائب بیان کیے جائیں تو پھر تمہارے دل میں ان کے لیے شوق نصرت پیدا ہو کہ اس خاندان کے ساتھ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ یہ بدتمیزیاں کی گئیں, کیوں کی گئیں. مولا مجھے توفیق دے. مولا یقیناً وہ وقت آئے گا جب کربلا کا انتقام ہوگا. مولا جب وہ انتقام ہو مجھے ضرور توفیق دینا. مولا میں اس قابل ہوں نہیں, لیکن عرضی یہی ہے مولا کہ مجھے اپنے پاک لشکر میں شامل فرمانا. زندگی مانگو تو نصرت مولا کے لیے, موت آئے تو نصرت مولا کے لیے. ذمہ داریاں جس طرح کہ بھائی جان نے کہا ہمیں کیا کرنا چاہیے, کم از کم ہم احساس ہو ہمیں اپنی نسل کو اپنی اولاد کو احساس دلانے کے لیے ہم کیا کریں کم از کم. تو یہ اب سب ایک ایک کر کے مشورہ دو مجھے, تو پھر میں بھی آپ سامنے یہ بات رکھتا ہوں. جی کیا کریں پہلا کام کہ ہمیں مولا محسوس ہوں, وہ کمی محسوس ہو, کم از کم سلام تو کرنا چاہیے. جس سے محبت ہو بھائی جان, جس سے پیار ہو تھوڑا سا کم از کم, جس سے پیار ہو اس سے کم از کم اظہار پیار اظہار محبت کیسے ہوگا, یعنی کہ جتنا بھی پیار. حالانکہ موبائل کا زمانہ میرے عزت ماب
پھر بھی آپ عزیز و اقارب کے پاس جائیں تو کیا کہتے ہیں جی کہاں جا رہے ہیں؟ ماموں کے پاس. اچھا جی ان کو بھی میرا، حالانکہ موبائل پاس ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اس کا مطلب جس سے تھوڑا سا بھی پیار ہو نا تو کم از کم اظہار پیار اس کو سلام ضرور کیا جاتا ہے. شاباش. تو میرے عزت مآب سامعین بس ایسے ہی ہے، وقت کے امام کو کم از کم سلام ضرور کیا جائے، اور سلام اس غرض و غایت سے کیا جائے، خدا کی قسم انتظار بھی کیا جائے مولا یقیناً میری سماعت میں کوئی مسئلہ آیا ہوا ہے. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ وارث سلام کہے کہ السلام علیکم کہنا مستحب ہے تو جواب دینا واجب ہے، اور نعوذ باللہ خود جواب نہ دیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو یہ کچھ ہماری ذمہ داریاں تھیں، کم از کم وقت کے امام کا سلام. اور پھر ہمارے علماء حقہ نے لکھا کہ اپنے دایاں ہاتھ اپنے مولا کے ہاتھ کو قرار دیتے ہوئے، قرآن ہے تو قرآن پہ جیسے نہ کیسے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے، کوئی باوقار سید ہے تو سید کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے مولا کی بیعت ضرور کرو. ایک نسبت دی گئی ہے تاکہ تمہیں یاد رہے، کوئی بھی اللہ نہ کرے غلط کام ہو، یا معاشرہ ہی ایسا ہے بچ ہی نہیں سکتے ہم، تو تم اپنے مولا کی امان میں رہو. کوئی اللہ نہ کرے جذبات بھی آ جائیں تو آپ کو یاد آئے نہیں یار میں نے تو صبح اپنے مولا سے وعدہ کیا تھا، میں نے صبح ہی اپنے مولا سے پرومس کیا تھا، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میرے مولا ناراض ہو جائیں اور یہ بیعت ٹوٹ جائے، نہ میں انکار کروں گا اپنی زبان سے. تو میرے سامعین یہ ذمہ داریاں اگر ہم نبھائیں گے تو یقیناً خدا کی قسم فائدہ اپنا ہے. یہ دنیا خوبصورت ہو جائے گی، مشکلات کم ہو جائیں گی. وہ کیا کہتے ہیں جی، جب عرش والوں سے رابطے ٹھیک ہوں تو پھر دنیا والے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جب سجدے طویل ہو جاتے ہیں تو مشکلیں خود بخود ہی قلیل ہو جاتی ہیں. لیکن یہ سارا کچھ کسی مقصد کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں. کیا یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد جنت ہے؟ بجان کیا ہمارا مقام فوز عظیم آخری منزل جنت ہے؟ جنت آپ جنت پا کے خوش ہیں؟ بمائے میرے میں بھی ساتھ ہوں آپ کی شامل. ویسے ہاں دوڑ دوں تو یار ایسے ہی ہے جی، اللہ پاک ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس دے دے تو ہمارے بھی گناہ معاف کر دے. کیا جنت ہی ہماری دوڑ دوں؟ جنت تو میرا خیال ہے ان لوگوں کو بھی مل گئی تھی جو مولا کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. مولا نے ان سے بھی وعدہ کیا تھا. فخر الدین رازی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جنت میں گدھا بھی جائے گا، جنت میں وہ کتا بھی جائے گا. تو فرمایا کون سا گدھا جناب؟ وہ بلم بور والا. اچھا جی وہی گدھا جائے گا اور کوئی گدھا نہیں جائے گا؟ پیغمبر خدا کا جو گدھا یافور تھا، اکثر یافور کو سرکار کہتے تھے جاؤ فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ، جب کوئی نہیں ہوتا تھا یہ یافور بلا کے لے آتا تھا. اگر بلم بور کا گدھا جا سکتا ہے، سورہ اعراف 9ویں پارے میں یہ واقعہ موجود ہے، تو پیغمبر خدا کا گدھا یافور نہیں جا سکتا؟ اگر صحابہ کاف کا کتا جا سکتا ہے، جی کیا کیا اس کتے نے جو آپ کتا جنت میں لے کے جا رہے ہیں؟ جی بس وہ اپنے مالکوں کے ساتھ باوفا بن کے خاموش بیٹھا رہا. تو ذرا ان کتوں کا بھی بتائیں نا، وہ مدائن میں جو جناب سلیمان کے کہنے پہ چوری کو روک لیتے تھے، پھر ان کتوں کا بھی بتائیں وہ کیا کرتے تھے، وہ کہاں جائیں گے؟ جناب کیا کانسیپٹ ہے جس جنت کے لیے. کیا جی آپ سے میں یہ وضاحت چاہوں گا، در معظمہ سے ادنا سی شے ہے. یہ شعر کس کا ہے؟ یہ اختر چنیوٹی صاحب کا یہ شعر ہے. کیا لکھ گیا کتنی دیر پہلے، اختر در معظمہ سے ادنا سی شے نہ مانگ، اور کم ظرف تو نے خواہش جنت. پہلی لائن میں ادنا، دوسری لائن میں اگر مانگ لی تو کم ظرف. اس در سے یہ چیز نہ مانگ تو کیا مانگیں؟ فرمایا مانگنا ہے تو یہ مانگیں مولا اپنا قرب نصیب کر، مولا اپنا قرب. اور یہ لکھا ہے آن دی ریکارڈ بات ہے خدا کی قسم، جب آئیں گے مولا یہ آپ کے چاہنے والے آئے ہیں کیا حکم ہے؟ اچھا دیکھو تو صحیح طرح ہمیں مانتے کیوں رہے ہیں سرکار؟ ان کے نامہ مال سرکار لکھا ہے کہ آل محمد کا در اتنا عظیم ہے کہ اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے. فرمایا ہاں گناہ معاف، بٹھاؤ جنت. وعدہ ہے ہمارا حب علی یاکل الذنوب، گناہوں کو کھا جاتی ہے علی کی محبت. فلاں جی سرکار جنت کی لالچ. اچھا تیسرا جی یہ فرمایا ان کے ماننے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اپنے مولا کا قرب ملے. تیرے مولا فرمائیں بسم اللہ ان کو ہمارے پاس لاؤ، ان کو ہمارے پاس لاؤ. تو میرے عزت مآب سامعین قرب امام مانگو، یہ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے. آؤ انشاءاللہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا احساس ہوا ہے، مزاج سمجھے ہیں، انشاءاللہ اگلا سفر شاید آسان ہو جائے. تو ذمہ داری امام زمانہ، کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں. ہمارے مولا
ہر روز پکارتے ہیں حل من ناصر، کوئی ہے جو ہماری نصرت کو آئے۔ بھائی جان کسی کو کوئی شک تو نہیں ہے کہ یہ اللہ کا عظیم کمال پروردہ گھرانہ ہے، کیا شان کیا مقام و مرتبہ ہے اولاد رسول کا، امام الانبیاء سید الانبیاء لقب، جوانان جنت کے سردار۔ لیکن افسوس اس ظالم امت نے وہ رویہ رکھا، اس ظالم امت نے وہ کام کیا، خدا کی قسم جگر پھٹتا ہے۔ ایسی کہانی اس پاک گھرانے کی، میں آپ کو واقعہ سناتا چلوں، اس کسی گھر کا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی قتل ہو جائے تو مجھے بتائیں کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بجائے اس گھر کو کوئی دلاسا دے اس کو قید کر لیا جائے؟ اچھا اگر قید بھی ہے تو کم از کم کوئی ایسی ان کی شایان شان جگہ ہونی چاہیے۔ میں جھوٹی سی ایک مثال، مجھے معاف کر دیں، جھوٹی سی ایک مثال، اپنے پاکستان میں کم از کم یار بھیا دیکھ لو، سٹیٹس کے مطابق ہوتا ہے نا، جو ذرا بڑے لیول کا ہوتا ہے اس کو صاف ستھری جگہ دے دی جاتی ہے، جو حالات ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کتنے گھٹیا، کتنے ظالم لوگ تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، اولاد رسول کو اگر قید بھی کیا تو بھائی جان وہ جگہ دی، وہ قید خانہ نہیں تھا سید، بیسیکلی وہ فوج کی پہلے چھاؤنی تھی، اس کی بلڈنگ جب دیواریں خستہ ہو گئی نا تو پھر انہوں نے اس کو استبل بنا دیا، پھر کہتے ہیں اب اور خستہ ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو کوئی دیوار گرے اور ہمارا جانور مر جائے، جانور بھی کھول دیے۔ اس جگہ پہ آل محمد کی، پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اولاد کو انہوں نے روکا۔ نیت میں فطور یہ تھا کوئی دیوار گرے گی اور خود بخود یہ معاملات ہو جائیں گے، ہمارا نام بھی نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ وہ جو قید خانہ تھا، وہ جو زندان تھا، اس کا دروازہ باہر بازار مین پہ کھلتا تھا۔ پہلے بچوں یہ بازار اس دور میں اس طرح کے نہیں ہوتے تھے جس طرح یہ آج ہمارے ہیں، نہیں، یہ چوک ہوتا تھا، اس چوک میں جو بھی سارا سودا سلف لینا ہوتا تھا، یہ اس طرح قدیم میں، زمانہ قدیم میں بازار ہوتے تھے۔ تو جس قید خانے میں قید کیا گیا، چھت نہیں تھی، اور ایک عورت ہے شام کی رہنے والی، تاریخ نے اس کا نام لکھا ہے عفیفہ۔ کیا نام لکھا ہے؟ میں بہت جلدی ختم کر رہا ہوں۔ عفیفہ نام لکھا ہے اس کا۔ یہ سودا سلف لینے کے لیے بازار آئی۔ جب بازار میں پہنچی تو اللہ کی قدرت اس زندان کے دروازے سے گزری۔ اس زندان کے اندر کچھ معصوم بچے ہیں جو پینے کو پانی مانگ رہے ہیں، کھانے کو کھانا مانگ رہے ہیں۔ اماں گرمی کھا گئی، پیاس کھا گئی، اماں پانی چاہیے۔ اب ان بچوں کی یہ فریاد سنی کس نے؟ اس عفیفہ نامی عورت نے۔ یہ فریاد سن کے بچوں کی انہی قدموں سے واپس چلی، اپنے گھر میں آئی، کچھ پانی لیا، کچھ کھانا لیا، اپنی حیثیت کے مطابق سب کچھ اٹھایا، پانی کھانا لے کر زندان کے دروازے پہ آ کے کہتی ہے، بی بی ان بچوں کو یہ پانی بھی پلا دو، ان بچوں کو یہ کھانا بھی کھلا دو۔ پاک معظمہ فرماتی ہیں ضعیفہ تو نے اتنا تکلف کیوں کیا؟ کیوں اتنے؟ کہتی ہے بی بی میں نے تکلف نہیں کیا، بس میری ایک منت ہے، ایک حسرت ہے، یہ پانی پیو، یہ کھانا کھاؤ اور دعا کرو میری وہ منت پوری ہو جائے۔ جب کہا نا منت پوری ہو جائے، پاک معظمہ فرماتی ہیں ضعیفہ تیری کیا منت ہے؟ اب یہ ضعیفہ رو کے کہتی ہے بی بی کیا بتاؤں، میرا بچپن گزرا ہے مدینے میں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کی نلین برداریاں کرتی تھی، میں ان کی خدمت گزاریاں کرتی تھی، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے میں جوانان جنت کے سردار امام حسن حسین کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتی تھی، میں پاک سیدہ کی پاک شہزادیوں کی بھی خدمت کرتی تھی، اور جب پاک سیدہ محمد کی شہزادی دنیا سے چلی گئی نا، میرے سارے گھر والے واپس شام آ گئے، وقت گزرتا رہا، مجھے میری آقا زادی نے ایک سبق دیا تھا کہ جب مشکلیں بہت زیادہ ہو جائیں، جب کوئی حاجت پوری نہ ہو، کسی قیدی کو کھانا کھلاؤ، کسی قیدی کو پانی پلاؤ، پھر جب وہ آمین کہے گا تمہاری دعا مستجاب ہوگی۔ بس اب کھانا کھائیں، پانی پی لیں، میں ضعیف ہو گئی ہوں، اب مدینے بھی نہیں جا سکتی اور ایک دن میں مدینے سے آ بھی نہیں سکتی، بس اب کھانا کھائیں، پانی پئیں، دعا
کریں مجھے زندگی میں میری پاک آقا زادی بنت علی کی زیارت ہو جائے، مجھے میرے مرشد حسین کی بھی زیارت ہو جائے۔ میں نے سنا ہے میرے مرشد حسین کو اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، نام اس کا علی اکبر ہے، ہو بہو شکل محمد ہے، میری آقا زادی نے اس کو پردوں میں پالا ہے، بس مجھے ان کی زیارت ہو جائے۔ جب یہ کہا نا کہ مجھے زیارت ہو جائے، اب جب بی بی نے اپنی پاک اماں کے وہ واقعہ سنے، عظمت سنی، تو فرمایا، آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے فرمایا، ضعیفہ تو کتنی خوش نصیب ہے، تیری تو آج ساری دعائیں پوری ہو گئیں۔ جب کہا نا دعائیں پوری ہو گئی، ہے بی بی کیا مجھے میرے مولا کی زیارت ہوگی؟ فرمایا ہاں ہاں تجھے تیرے سردار حسین کی زیارت ہوگی۔ اچھا تو کیا مجھے میری آقا زادی کی زیارت؟ فرمایا ہاں، پہلے یہ بتا اگر تجھے تیری آقا زادی کی زیارت ہو جائے تو تو کیا کرے گی؟ عفیفہ 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہتی ہے، بی بی شاید تو نہیں جانتی، جس بی بی کی میں بات کر رہی ہوں نا وہ عباس جیسے سردار کی مرشد زادی ہے، کجا یہ شام کجا آقا زادی، وہ علی کی شہزادیاں ہیں۔ جب یہ کہا نا تو فرمایا بس بی بی تو یہ بتا میرے سردار حسین کی زیارت کیسے ہوگی؟ ہو سکتا ہے سلسلہ تجارت میں آئے ہوں۔ فرمایا جن قدموں پہ کھڑی ہے نا تو انہی قدموں سے دیکھ مسجد کا دروازہ نظر آتا ہے؟ ہاں بی بی مسجد کا دروازہ۔ فرمایا ذرا دیکھ دروازے پہ غور کر۔ ہاں بی بی کسی مظلوم، کوئی غریب الوطن، کوئی نینوا کا غریب ہے جس کا سر عویزاں ہے۔ بی بی کہتی ہے یہ کوئی مسافر نہیں، یہ کوئی غریب الوطن نہیں، یہ جوانان جنت کا سردار تیرا مرشد حسین ہے جس کا سر عویزاں ہے۔ جب عفیفہ کو پتا چلا یہ میرے مرشد حسین کا سر ہے، رو کے کہتی ہے بی بی اگر وہ مرشد حسین ہے پھر جلدی تو بتا کون ہے؟ فرمایا عفیفہ جو تجھے قرآن پڑھاتی رہی، عفیفہ جو تجھے اسلام کا درس دیتی رہی، میں علی کی بیٹی ہوں، میں بنت علی ہوں۔ رو کے کہا آقا زادی جلدی کر مجھے اپنے عباس کا بتا دے، میں تیرے عباس کو خبر دوں۔ او کس کی جرت ہے عباس کی زندگی میں تجھے قید کرے؟ رو کے فرمایا عفیفہ میرے بھائی کربلا کے میدان میں مارے گئے، عفیفہ نانا کی امت نے کربلا میں لوٹا، عفیفہ دعا مانگ اب دکھیوں کا منتقم جلدی آئے، مولا انتقام کربلا میں تاجیل فرما، مولا انتقام مظلومین میں تاجیل فرما، مولا انتقام سیدہ میں تاجیل فرما، میرے مولا انتقام اولیاء میں تاجیل فرما، میرے مولا اپنے ظہور پاک میں تاجیل فرما، میرے مولا احسان فرما، کرم فرما، یہ خالی اٹھے ہوئے ہاتھ تیری بارگاہ میں مولا ہمیں خالی نہ لوٹانا، ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ میرے مولا احسان فرما، کرم فرما، اپنے پاک لشکر کے قابل بنا دے۔ میرے مولا احسان فرما، اس پر اشوب زمانے میں حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ارضی و سماوی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ مولا صحت دے تو اپنی نصرت کے لیے، مولا رزق دے تو اپنی نصرت کے لیے، مولا عزت شہرت دے تو اپنی پاک نصرت کے لیے۔ میرے مولا احسان فرما، جو حاضرین محفل میں خصوصاً چھوٹے بچے ہیں مولا ان بچوں پہ رحم فرما، اپنی پاک نصرت کی توفیق عطا فرما۔ مولا آل محمد کا صدقہ جتنے حاضرین محفل ہیں اپنی پاک نصرت کے لیے سب پہ نگاہ کرم فرما۔ مولا ہم پہ نگاہ ترس فرما، ہمارا بھی اپنوں میں شمار فرما۔ میرے مولا جو ہمارے مرحومین دنیا سے چلے گئے، بادشاہ تیری بارگاہ میں عرضی ہے جب زمانہ رجت ہو تو اپنے پاک لشکر میں ان کو بھی جگہ عطا فرمانا۔ میرے مولا رزق حلال کھانے کی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا رزق حلال کھائیں اور کمائیں تو تیری نصرت کے لیے۔ میرے مولا احسان فرما، یہ دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ میرے مولا ہمیں وہ نہ عطا کر جو ہم مانگتے ہیں، بلکہ مولا وہ عطا کر جو تو چاہتا ہے۔ یقیناً میرے مولا جو تو عطا کرے گا اس میں بقا ہی بقا ہے۔ مولا ہم خطا کار انسان ہیں، جو مانگیں گے یقیناً فنا ہی مانگیں گے۔ کرم فرما، ہمارے سینوں کو
اپنے نور سے روشن کر دے، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر میں گویا کر دے مولا، ہمارے ذہنوں کو اپنے ذکر میں معمور کر دے مولا، یہ التجائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ میرے سامعین، اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنے مولا کی بارگاہ میں ایک نعرہ ہے، آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، یقیناً یہی صدا بلند ہوگی تو ہمارے لیے حکم ہے کہ جب یہ صدا بلند ہو تو لبیک لبیک یا ولی اللہ کہتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یا سارت الحسین لبیک لبیک یا ولی اللہ، یا سارت الحسین لبیک لبیک یا ولی، یا سارت الحسین لبیک لبیک یا ولی، یا سارت الحسین لبیک لبیک یا اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک